بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ کے احسان اور فضل سے ہمارا تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں سورہ یونس کی 70 آیات ہو چکی ہیں۔ آج 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 71ویں آیت سے انشاءاللہ تفسیر کی جائے گی۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ قرآن کھول کر سامنے رکھ کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا آواز صاف نہ آئے یا اس طرح کی کوئی کمی ہو ہمارے اس سلسلے میں تو برائے کرم کامنٹ باکس میں یا اور کسی ذریعے سے ہم تک کے اس بات کو پہنچائے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے یا اس بات کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جا سکے۔ اور مزید درخواست یہ ہے کہ جو وقت اس کا طے کیا گیا ہے تو اسی وقت میں اس کو سننے کی کوشش کریں تاکہ کوئی حصہ اس تفسیر کا آپ سے رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیر کو خوب مضبوط کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ گزشتہ آیات میں باری تعالیٰ نے اپنے یکتا تنہا واحد اکیلے ہونے اور ہر چیز پر قادر ہونے کے دلائل بیان فرمائے تھے، اور واضح طور پر، کھلے طور پر مشرکین کو یہ ساری باتیں سمجھائی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سمجھے اور اپنی بات پر ڈٹے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اب نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ نبی جی، ان کو آپ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال سناؤ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جھٹلانے والوں اور اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والوں کو کبھی بھی حقیقی کامیابی نہ حاصل ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔
تمہاری جو اچھل کود ہے اور چمک دمک ہے یہ چند دن کی ہے، انجام آخر میں ہلاکت ہی ہوگا۔ ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے، اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ قوم نوح کا قصہ سن کر عبرت حاصل کرو۔ اگر تم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب سے، آپ کی دشمنی سے، آپ کو جھٹلانے اور آپ کو پریشان کرنے سے باز نہ آئے تو پھر دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہارا بھی حال ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس واقعے کے طرف اشارہ کر کے، اس کو بیان کر کے حضرت نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ ان لوگوں کی دشمنی اور شرارت سے زیادہ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ ہر نبی کو اس قسم کے حالات آئے ہیں، ہر نبی کو ایسے حالات کا سامنا اور مقابلہ کرنا پڑا ہے، لیکن آخرکار حق غالب ہو کر رہا، اور حق اور صداقت کے جو دشمن رہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون اور دستور ہے کہ وہ حق کو غالب کر کے رہتا ہے۔ عام طور پر سامعین کو قرآن کریم کے اس واقعے کو ذکر کر کے یہ سبق ملتا ہے، کرنے سے، اس واقعے کو ذکر کرنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو امی محض ہیں، کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر نہ کچھ پڑھنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ کہیں علم حاصل کیا، اس کے باوجود گزشتہ قوموں کے حالات اتنے صاف اور واضح انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں، بغیر تعلیم حاصل کیے کہ کسی کے سامنے زانوے تلمذ طے کیے کہ گزشتہ قوموں کے ایسے صاف اور واضح احوال بیان کرنا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ تو اب چار و ناچار، چاہتے نہ چاہتے تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی معلم ہے، اور وہ معلم انسان تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ 40 سال کا عرصہ یہ شخص تمہارے درمیان گزار چکا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، کوئی چیز کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر اس نے سیکھی اور سمجھی نہیں ہے، تو اب اس کا معلم کون ہوگا، اس کو سکھانے والا کون ہوگا؟ سیدھی بات ہے کہ اب اس کا سکھانے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے سچائی کی ایک دلیل بھی بنتی ہے آیت مبارکہ۔ تو یہاں اہل مکہ کو اشارہ کیا اس طرف کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی تکذیب سے، آپ کو پریشان کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی حال قوم نوح کی طرح سے ہو جائے گا۔ کیا کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، جب ان کو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی باتیں سمجھاتے رہے، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے صاف، صحیح، واضح، کھلے، ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اس کے باوجود وہ نہ مانے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ سنو، اگر میری یہ باتیں تم کو بھاری معلوم ہو رہی ہیں تو ایک کام کرو، تم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور میرے خلاف کوئی چال چلو، تدبیر کرو، خوب مضبوط تدبیر کرو، اور اس تدبیر کے کرنے میں تمہیں چھپ کر کرنے کی
گھٹن محسوس کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کھلم کھلا علانیہ طور پر جو پلان میرے خلاف بنانا ہو بنا لو، اور پھر جو فیصلہ تمہارا اس سلسلے میں ہو جائے، جو پلان بن جائے، اس کو دل کھول کر کرو. میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مجھے 1 منٹ کی ذرہ برابر بھی مجھے مہلت نہ دو. ذرہ برابر بھی مجھے چانس نہ دو. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے اس مشن سے، یعنی تمہیں حق بتلانے اور سمجھانے سے، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کھول کر واضح کرنے سے ہرگز پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر تم میری نصیحت کو برا مانتے ہو، مانا کرو، مانتے رہو. میں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوئی بھی جھول نہیں رکھ سکتا، ذرہ بھی اس میں قصوروار میں نہیں ہو سکتا. تمہارا نقصان کرنا، میرے لیے پلاننگ بنانا، مجھے تکلیف پہنچانے کی، میرے ارادوں پر اس سے ذرہ برابر بھی اثر نہیں آئے گا. تم شوق سے کرو میرے خلاف، جتنے مشورے کرنا ہو کرو، تجویزیں کرنا ہو کرو، سب کرو. اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ میں کیوں رکوں تم تک کے صحیح باتیں پہنچانے سے، کیوں رکوں جبکہ میں اپنے اس کام پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا. یعنی اگر مجھے تمہاری جانب سے اجرت کی کوئی امید ہوتی یا طلب ہوتی تو میں ڈر کر رک سکتا تھا کہ اگر میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو میری اجرت نہیں ملے گی، میری امیدیں تم سے پوری نہیں ہوگی. نہیں، مجھے تو تم سے کوئی امید ہی نہیں ہے. میری امید تو ساری اللہ سے لگی ہوئی ہے، اور میری اجرت، میرا بدلہ اس محنت کا اللہ ہی دینے والا ہے. فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہے. میرا اجر اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں. مطلب یہ کہ اگر مجھے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت وصول کرنا ہوتی تم سے تو تمہارے جھٹلانے سے میرا نقصان ہو سکتا تھا کہ میری اجرت کم ہو جاتی، اجرت مار کھا جاتی. لیکن مجھے تو کوئی اجرت وصول کرنا ہی نہیں ہے تم سے، اس لیے تمہارے جھٹلانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. میرا بدلہ اللہ سے مجھے مل کر رہے گا. معلوم ہوا وعظ و نصیحت سے پیغمبر کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہوتا ہے، اور ہر داعی کو بھی یہی چاہیے جب کبھی وہ داعی بن کر میدان میں نکلے، جب کبھی وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں سمجھانے کے لیے میدان میں آئے تو اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرا بدلہ تو صرف اللہ ہی دینے والا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں. کوئی ذاتی مفاد اپنی اس دعوت سے وابستہ نہیں رکھنا چاہیے. انبیاء کی سنت زندہ کرنے والوں کو یہ نیت اپنے دلوں میں مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہماری اس محنت کا بدلہ تو صرف اور صرف اللہ ہی دیں گے، اور یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ قرآن کہتا ہے آگے فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں ڈبو دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب بہت جھٹلایا، حضرت نوح کی باتوں کو نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ قحط پڑا ہوا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، اور کشتی بنا رہے ہو اتنی بڑی، کہاں چلاؤ گے؟ یہ سوکھی زمین پر چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ سنو، اگر تم ایسے ہی جھٹلاتے رہو گے نا تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب آنے والا ہے۔ اس دھرتی سے بھی پانی نکلے گا، آسمان سے پانی برسے گا، یہاں تک کہ تمہارے چولوں سے بھی پانی کے فوارے نکلیں گے اور تم سب ڈوب کر غرق ہو جاؤ گے۔ ہنسنے لگے ساری قوم کے لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کی رہنمائی کے مطابق کشتی بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے موجر ہیں۔ سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نوح، ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں رکھ لو، اور جتنے لوگ تمہاری بات مان چکے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تفسیری روایات کے مطابق 80 یا 82 لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھایا۔ اللہ کی جانب سے عذاب آیا، زمین سے پانی نکلا، یہاں تک کہ تنور سے بھی پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، اور ساری دنیا جل تھل ہو کر رہ گئی۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے سارے کے سارے غرقاب ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بچ نہیں پایا۔ آگے اگلے پارے میں سورہ ہود آ رہی ہے، اس کے اندر ابھی اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ ذکر کیا جائے گا، وہاں اور مزید تفصیل کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے۔ وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے کا بھی منظر بیان کیا گیا ہے۔ مختصر طور پر یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم نے ذکر کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہماری نشانیاں پہنچنے کے باوجود بھی ان کو جھٹلاتے رہے، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، طوفان میں ڈبو دیا ہم نے ان کو۔ اہل مکہ کو یہاں پر دراصل سبق دینا ہے کہ سنو، عبرت حاصل کرو اس بات سے، جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کیا ہوتا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح کو جھٹلایا تو ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ خدا نے سخت عذاب بھیجا، پانی کا طوفان بھیجا، سب کے سب جھٹلانے والے اس کے اندر غرق ہو کر رہ گئے، ڈوب کر رہ گئے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند لوگوں کے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے۔ جو کشتی میں سوار تھے وہ محفوظ رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے آگے کی نسل چلائی انسانوں کی، اور ڈوبنے والوں کی جگہ پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی ہی آبادی کر دی ان 80-82 لوگوں کے ذریعے سے۔ پھر آگے بھی اور قوموں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعده
رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے نہ مانا۔ یقیناً جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء بھیجے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ انبیاء بھیجے اللہ نے، اور انہوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے کھلے نشانات، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی واضح اور صاف صاف روشن دلائل کی باتیں سمجھائی، لیکن جس جہالت اور کفر کی حالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، وہ ہو بہو اسی طرح کا انداز تھا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ جیسے پچھلے لوگ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ انبیاء کے آنے اور سمجھانے کے بعد ان کو مان لیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن باتوں کی تکذیب کر چکی تھی، انہوں نے بھی ان ساری باتوں کو جھٹلایا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ جو منہ سے نا کا لفظ نکل گیا بس نہ ہی کرتے رہتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا کہ پھر کبھی ان کی زبان سے ہاں نکلے۔ اپنی اسی تکذیب پر، اپنے اسی جھٹلانے پر وہ آخر تک اڑے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کی اس تکذیب کی نحوست یہ ہوئی، ان کے انکار کرنے کی نحوست یہ ہوئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں کو سیل کر دیا کہ ان کے دل اب حق بات کی طرف، سچ بات کی طرف آتے ہی نہیں، سچائی اور حق کی بات ان کے دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی۔ اسی کو فرما رہے ہیں كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، کہ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ یہاں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے قوم نوح اور ان کے بعد آنے والی امتوں کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، یعنی ان کو بے مدد، بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت میں سے جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اس کے حکم کو پھانتے ہیں، اس سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ آگے پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بات کیوں نہ مانی، اس کی وجہ یہاں پر
اشارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تکبر کرنے والے تھے، تکبر کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا۔ تو تکبر جو ہے وہ آدمی کو حق اور سچ سے دور کرتا ہے، حق بات کو قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے تکبر، اس لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو فرعون نے یہ کہا تھا، سورہ شعراء کے اندر اس کے الفاظ یہ بیان کیے گئے ہیں، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا چھوٹے سے ہم نے تجھ کو پال کر بڑا نہیں کیا اور تو ہمارے درمیان کچھ سال گزار نہیں چکا ہے پہلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یعنی کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری پرورش کی ہے، میں نے پال پوس کر تجھ کو بڑا کیا ہے، میرے محل میں پلا بڑا، اور اب آ کر مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے اور مجھے سکھا رہا ہے، مجھے پڑھا رہا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے تکبر سے۔ بہرحال تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کو بات سمجھانے کے لیے جب گئے اللہ کے حکم سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے معجزے اس کے سامنے بتائے۔ لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالا تو وہ خوب چمکدار ہو گیا۔ یہ دو نشانیاں اللہ کی جانب سے دی گئی معجزے کے طور پر اس کے سامنے بتائی، اپنے نبی ہونے کے دلیل کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ اور اپنے پوری قوم میں منادی کرا دی کہ یہ موسیٰ و ہارون آئے ہیں اور اپنے حق کی دلیل کے طور پر جادو پیش کر رہے ہیں، لہذا جادو کے ذریعے ہی سے ان کا توڑ کیا جائے گا اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ سب جمع ہو جائیں، جادوگر جتنے ہیں سارے جادوگروں کو جمع کیا، حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا درمیان میں مقابلہ کرایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی میدان کے اندر، تو سارے جادوگر دیکھتے ہی سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو جادو کے سب ماہر تھے، جادو کا ہر پیترا ان کو معلوم تھا، جادو کا ہر طریقہ ان کو معلوم تھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ حقیقت میں کچھ عجیب سی چیز ہے، اور یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اور فرعون کی درباریوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اس کو بھی جادو کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ساری بات واضح ہو گئی ہے۔ جب ان جادوگروں نے جادو کے اپنے سانپ جادوگروں نے اپنے رسیاں لاٹھیاں وغیرہ میدان میں ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو سب جادو ہے تم جو ڈال رہے ہو، اب میں جو ڈالتا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ڈالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو وہ سمجھ گئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تمہاری اس جادو کو باطل کرے گا، اور جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے، جب بھی حق اور باطل مقابلے پر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی
حق کو غالب کر کے رہتے ہیں اور باطل کو مغلوب کر کے رہتے ہیں۔ لا یصلح عمل المفسدین، فسادیوں کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بننے نہیں دیتے۔ اور اللہ اپنے طرف سے سچ کو سچ کر دکھاتا ہے، سچ کو حق کو غالب کر کے بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا سمجھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے بھی چلتا رہے گا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور بھی بیان کیا جائے گا، اور دیگر جگہوں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا رہتا ہے۔ یہاں ترجمے کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہمیں ہٹا دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودھراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی حق واضح کر دیا تو اب پیترا بدل کر فرعون اور اس کے درباری جو ہیں بدمعاش لوگ کہنے لگے اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے پیترا بدل کر کہ یہ دونوں تو ہماری سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد سلطنت پر قبضہ کرنا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دیا، بات کو گھما دیا، اور کہنے لگے کہ اس لیے ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون کیا کہنے لگا؟ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ اسے ابھی ملیامیٹ کیے دیتا ہے، اللہ اسے ابھی ختم کیے دیتا ہے، اور اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا سمجھیں۔ تو اللہ ہمیشہ سچ کو سچ کر دکھاتے ہیں، مجرم لوگ چاہے اس کو کتنا ہی غلط سمجھتے رہیں، برا سمجھتے رہیں، مجرم لوگ اس کو کتنا ہی انکار کرتے رہیں اور
اس کو ختم کرنے کی کتنی ہی سازشیں کرتے رہیں، لیکن اللہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے حق اور سچ کو واضح اور صاف کر کے سب کے سامنے ثابت کر کے رہتا ہے، اور اللہ جب ثابت کرتا ہے تو پھر سب کے بات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آگے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے کے واقعے کی تفصیل ہم کل اس کی سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ یہاں دراصل کفار و مشرکین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام اتنی صاف، واضح اور حق کی آیات اور باتیں تمہارے سامنے بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہی یہ قرآن نازل شدہ ہے، اس کو جھٹلانے کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو سنو، جیسے گزشتہ انبیاء کی قوموں نے جھٹلایا اور ان کا جو ہے انجام برا ہوا، اسی طرح تمہارا بھی انجام برا ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ تفسیر کے سلسلے کو بھی سماعت کرتے رہیں، سنتے رہیں، اوروں تک پہنچاتے رہیں، ثواب کے مستحق بنتے رہیں۔ اسی طرح صبح کے وقت میں، سحر کے وقت میں مسئلے کا بھی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، روزوں کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو بھی سنیں، دوسروں تک کے اس کو بھی پہنچاتے رہیں، ثواب کی نیت سے اور ثواب کے مستحق بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔